آج کا ویلاگ خوراک کی ترتیب کے لحاظ سے بنایا گیا ہے تاکہ ہم خوراک کو ایک خاص ترتیب سے استعمال کرتے ہوئے اپنے بلڈ گلوکوز اور انسولین ریزسٹنس کو کم کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں جنرلی طور پر جب ہم کاربوہائیڈریٹس والی چیز کھاتے ہیں تو اس کا انہضام بہت جلد شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے منہ میں چباتے ہی اس کے ہاضمہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ خون میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خوراک ہمارے معدے سے ہوتے ہوئے جب آنتوں میں جاتی ہے تو اس سے بہت سارے گلوکوز جو ہے وہ بنتا ہے جو ہمارے بلڈ میں یا خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے ہمارے آنتوں سے ایک ہارمون جس کو گلوکیگون پیپٹائڈ لائک 1 ہارمونز کہا جاتا ہے، تو یہ ہارمون اس کے نتیجے میں جو ہمارے جسم میں گلوکوز اب آ رہا ہے تو یہ گلوکیگون اس کی کنسنٹریشن کو کم کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ GLP-1 ہارمون یہ گلوکیگون کی پیداوار کو کم کرتا ہے۔ یہ فنکشنل صورت GLP کی ہمارے لبل میں یا پنکریاس میں انسولین کے اخراج کا باعث بنتی ہے۔ تو جتنی GLP-1 جو ہے ہمارے جسم میں زیادہ بنتی ہے تو اس کے لحاظ سے ہمارے انسولین لیبل سے زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے اور یہی انسولین جو ہے پھر ہمارے خون میں جو گلوکوز شامل ہوتا ہے تو اس کو ہمارے مسلز میں اور جو ہمارا جگر ہوتا ہے ان کے سیلز میں اس گلوکوز کو جمع کرتی ہے اور پھر اس کو گلائکوجن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے جسم میں یہ گلوکوز کسی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یا انسولین کی کمی ہو سکتی ہے یا ہمارے جسم میں کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک جو ہے اس کو انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے خون میں ہمارے جو گلوکوز یا شکر چل رہی ہوتی ہے یا گلوکوز یا چینی چل رہی ہوتی ہے تو اس کی مقدار جو ہے ہمارے خون میں زیادہ رہتی ہے، ہمارے سیلز میں وہ سٹور نہیں ہو پاتی، تو اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسی خوراک کو ہم ترتیب سے استعمال کریں کہ جیسے اگر ہم پروٹینز کو پہلے استعمال کریں کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ پروٹینز کاربوہائیڈریٹس کے مقابلے میں ہضم ہونے میں زیادہ ٹائم لگاتی ہیں، زیادہ وقت لگاتی ہیں، تو یہ ہمارے معدے سے ہوتے ہوئے ہماری چھوٹی آنت میں آ جاتی ہیں اور وہاں بھی یہ کافی دیر تک ان پر ہضم کامل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم فائبر والی خوراک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو جن میں سلاد ہے، بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، کھیرا ہے یا باقی جو اشیاء ہیں جیسے اسپاغول ہے، تخم ملنگا ہے یا چیا سیڈز جو ہیں، ہم اس کو پروٹین کے تقریباً 10 منٹ کے بعد استعمال کریں تو یہ بھی ہماری آنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری آنت میں ان پر ہاضمے کا اتنا اثر نہیں ہوتا اور یہ ہماری پروٹین کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم یہ کاربوہائیڈریٹس والی خوراک استعمال کریں تو پھر اس سے جو گلوکوز بنتا ہے تو یہ پروٹین اور جو فائبرز ہمارے اس چھوٹی آنت میں پائے جاتے ہیں جو ایک لیئر بنا دیتے ہیں چھوٹی آنت کی اندرونی دیوار پر، تو اس کی وجہ سے جو گلوکوز بنتا ہے تو وہ ہمارے خون میں اس کا انجذاب جو ہے کم ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جب ہم ٹیسٹ کریں تو ہمارے خون میں اس سے گلوکوز کی مقدار جو ہے وہ کم معلوم دیتی ہے۔ اسی طرح اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی ایک مثال اب جب ہم لیتے ہیں کہ جب کسی گھر کے دروازے پہ کوئی سوالی آتا ہے تو وہ کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اگر تو گھر والے کے پاس موجود ہے تو حسب توفیق وہ اس کو دے دیتا ہے، لیکن اگر سوالی جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن گھر والے اپنی توفیق کے مطابق وہ اس کو کوئی چیز جو ہیں دے دیتے ہیں۔
لیکن جب وہ زیادہ اصرار کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اندر سے وہ کنڈا لگا لیں اور اس کو کہیں کہ کسی دوسرے وقت پہ آنا۔ ایسے ہی اس کی مثال جو ہے انسولین کی ریزسٹنس میں بھی دی جا سکتی ہے کہ انسولین ہمارے خون میں چل رہی ہوتی ہے اور یہ مسلس کے سیلز اور جگر کے سیلز میں جب ان کے پاس آتی ہے اور ان گارڈ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، مختلف کیمیکلز وہاں پہ جو پائے جاتے ہیں، تو ان کو کہتی ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مقدار میں گلوکوز خون میں موجود ہے، تو اس کی کچھ مقدار جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، سٹور کر لیں اور اس کو گلائکوجن میں تبدیل کریں۔ لیکن سیل جو ہیں وہ اس کے رسپانس کے طور پہ کچھ تھوڑی مقدار میں گلوکوز یا شکر جو ہے وہ اس سے لے لیتے ہیں اور اس کو گلائکوجن کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سیل کے اوپر کچھ تہوں کی وجہ سے یا جو ہماری ضروریات ہیں اس کے مطابق اگر گلائکوجن موجود ہے تو پھر وہ سیل اس سے انسولین کو رسپانس نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارے خون میں انسولین کی مقدار اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلوکوز کی مقدار ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ تو یہ انسولین جو ہے یہ بار بار ان سیلز کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، لیکن اس کے محافظ جو ہیں وہ ان کو آخر میں رسپانس دینا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ انسولین اور جو گلوکوز جو ہے یہ ہمارے خون میں گردش کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گلوکوز کی مقدار جو ہے یہ 300-400 بلکہ 500 تک بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے طور پہ اگر ہم اس خاص ترتیب سے اس خوراک کو استعمال کریں کہ اگر ہم پہلے پروٹینز کو استعمال کریں تو یہ دیر ہضم ہونے کی وجہ سے ہماری چھوٹی آنت میں کافی دیر تک پڑی رہتی ہیں، اور ایسی ہی اگر ہم فائبرز جیسے سلاد ہے، بند گوبھی ہے، کھیرا ہے یا اسپغول کے بیج ہیں، تو ملنگا ہے یا چیا سیڈز ہیں، اگر ان کو ہم پروٹین لینے کے بعد تقریباً 10 منٹ کے بعد استعمال کریں تو یہ بھی ہمارے معدے سے ہوتے ہوئے ہماری چھوٹی آنت میں پہنچ جاتے ہیں اور اس پروٹین کے ساتھ مل کر یہ ہماری آنت کی اندرونی دیوار پر یہ ایک لیئر سی بنا دیتے ہیں، ایک تہہ سی بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر اس کے بعد ہم گلوکوز والی یا کاربوہائیڈریٹ والی خوراک استعمال کریں تو پھر جب ہضمے کے بعد جب گلوکوز اس میں سے خارج ہوتا ہے تو وہ کم مقدار میں ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار ہمیں کم مقدار میں ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس خاص ترتیب جو یہ بنائی گئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم پروٹینز جیسے انڈا ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، اس میں بکرے کا گوشت ہے، بیل کا گوشت ہے، اگر ہم 50 سے 100 گرام کی مقدار میں کھانے سے پہلے استعمال کر لیں اور اس کے 10 منٹ کے بعد اگر ہم یہ فائبر والی خوراک جو ہے یہ سلاد وغیرہ استعمال کر لیں تو پھر اس کے بعد اگر ہم اپنا نارمل روٹین کا یہ کاربوہائیڈریٹ روٹی، ڈبل روٹی یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم استعمال کریں تو اس سے جو بھی مقدار میں گلوکوز بنتا ہے تو وہ گلوکوز جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خون میں جو گلوکوز کی مقدار کو اگر ہم بعد میں معلوم کریں تو وہ ہمیں کم مقدار میں نظر آتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہی انسولین جو ہے ہمارے لبے کو کم مقدار میں ریلیز کرنی پڑتی ہے، تو جس کی بنیاد پہ ہم یہ خوراک کھانے کے بعد اس ترتیب سے خوراک کھانے کے بعد ہمارے جسم میں ہمارے خون میں اس گلوکوز کی مقدار ہمیں کم ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسولین ریزسٹنس سے بھی جو ہے وہ اس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا اور ہمارے خون میں یہ دونوں چیزیں کم ہونے لگتی ہیں۔